آج بھی انشاءاللہ الرحمن پچھلی حدیث یعنی حدیث نمبر 7 کے حوالے سے دوبارہ بات کریں گے اور اس کا بقیہ حصہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جسے ابو سفیان سے اس نے سنا، بیان کرتے ہیں، ایک لمبے قصے پر مشتمل ہے اور عجیب قصہ اس کے اندر بیان ہوا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی کیفیت، اس قصے کے کچھ اجزاء وہ سامنے پیش ہوں تو اس کے بعد قصے کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کے ہاتھ ہرقل کے نام خط لکھا، جس میں اسلام کی دعوت دی۔ بڑے بادشاہوں کی طرف خط پہنچانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آج بھی ہے، ڈائریکٹ نہیں بلکہ اس کے مصاحب جو اس کے معتمد وزیر ہوتے ہیں ان کی وساطت سے ان تک خط پہنچا جاتا ہے۔ وہ ہے بصرہ شہر کا گورنر یا وزیر، جس نے ابن ناطور کا نام دیا گیا ہے۔ دہیہ کلبی کا خط اس کی وساطت سے ہرقل کو پہنچا تو ہرقل نے خط پڑھا اور بڑی دانائی کا اظہار کیا۔ فوری رد عمل نہیں کیا بلکہ خط کی تحقیق کرنی شروع کی کہ جس علاقے سے یہ خط آیا ہے، عرب سے، اس علاقے کے کچھ آدمیوں سے بلا کر واقعے کی تحقیق کی جائے کہ جس آدمی نے یہ خط بھیجا ہے وہ کون ہے، اس کی کیا بات ہے، کیا دعویٰ ہے۔ پھر وہ تحقیق کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا اور اس نے اپنے نتیجے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ تو اس قصے کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ ہے یہ کہ جن سے تحقیق کی ابو سفیان سے، اس کا رد عمل کیا ہوا۔ اسی طرح ہرقل کے پاس جو کسیس اور رومان اور ان کے وڈیرے بیٹھے تھے، گورنر، دوسرے وزیر، ان کا کیا رد عمل تھا اور اس کے نتیجے میں ہرقل کی پسپائی اور اسلام سے دور رہنا وہ کیسے ہوا۔ آج کے سبق میں یہ ہے کہ جب ابو سفیان سے پوچھ لیا اس کا نسب کیسا ہے، اس کے پہلے باپوں میں کسی نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا، وغیرہ وغیرہ سوال کیے، تو برملا کہنے لگا اگر یہ جواب سچے ہیں تو وہ اللہ کا برحق نبی ہے، سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ هَذَا، تو میرے اس قدموں والی جگہ کا وہ مالک بنے گا۔ یہ رد عمل ہرقل نے
ان سوالوں کا جواب جو عرب کے اس تاجر قافلے نے دیا، ان سے سن کر اس نتیجے پر پہنچا اور اظہار بھی کیا کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں ان کی خدمت میں پہنچوں، اگر میرا پہنچنا ممکن ہو تو میں ان کے پاؤں دھوؤں۔ یہ اظہار اس نے ابو سفیان کے سامنے کیا جو قافلے پہنچے تھے۔ بس ابھی اتنی بات کرنی تھی کہ جو عیسائی پادری اور راہب بیٹھے تھے بگڑ گئے، شور شغب شروع ہو گیا۔ تو ہرقل کی دلائی یہ کہ آپس کے شور کو آپس میں رکھنے کے لیے اس نے کہا اس عرب قافلے کو اس مجلس سے نکال دو، جو لڑے بھرے یا جو بات ہو آپس میں ہو ان کو نکال دو۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو اس کی مجلس سے نکال دیا گیا۔ اب ابو سفیان بھی حیران ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں ساری زندگی لڑتا ہوں، جن سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں، اس کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ روم کا بادشاہ وہ اس سے ڈر رہا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت جو رد عمل ہوا، ابو سفیان کہتے ہیں ایمان اور اسلام کی محبت میرے دل میں اس دن پیدا ہو گئی تھی۔ ظاہر نہیں کیا تھا، اعلان نہیں کیا تھا، اعلان اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا اس وقت ہوا، لیکن اسلام اس کے گھر میں، اس کے دل میں گھر کر چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سمجھ آ گئی تھی۔ یہ تو رد عمل تھا ابو سفیان کا کہ دیکھ کے حیران ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس قدر بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ حتیٰ کہ یہ روم کا بادشاہ اس سے ڈر رہا ہے اور وہ اس کے قدم دھونے کی امید اور توقع رکھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یملک موضع قدمیہ، کہ وہ جہاں میرے پاؤں ہیں اس جگہ کا مالک بنے گا۔ جب عیسائیوں نے یہ بات سنی اپنے بادشاہ کی زبان سے تو بگڑ گئے۔ بلکہ ابھی ہم پڑھیں گے جس طرح گدھوں کی آوازیں ہوتی ہیں اور ان کا بدکنا ہوتا ہے، اس طرح وہ جناب وہاں سے اچھلنے لگے، نکلنے لگے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ دروازے بند تھے، رک گئے، اور ہرقل نے انہیں بلا کے دوبارہ چکمہ دیا کہ میں نے خبر سنی تھی کہ ایک پیغمبر ہوا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا تھا تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو، میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر پکے ہو یا نہیں۔ وہ کہنے لگے جی ہم تو اپنے دین پر بڑے پکے ہیں۔ وہ کہنا میں نے یہ یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنے دین پر پکے ہو۔ انہوں نے جو عیسائی پادری تھے اپنے بادشاہ کی تعظیم میں اس کو سجدہ کیا اور تعظیماً اٹھ کے چلے گئے، اور ان کی سلطنت و حکومت وہ اسی طرح برقرار رہی۔ یہ ایک بدقسمتی اس کی کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے یا اپنی ظاہری دنیا کی مفاد اور دنیا کے لالچ میں آ کر اس نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس خط میں اس کے لیے ضمانت تھی، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا سلامتی مل جائے گی، حکومت قائم رہے گی، قائم رہو گے، لیکن اسے سمجھ نہ آئی۔ یہ بات ایک رخ ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور چیز جو زہری نے اس میں بیان کی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں وہ بھی بیان کریں گے۔ آج یہاں تک کہ جب یہاں تک بات پہنچی کہ اس نے تصدیق کر لی اور اپنے یہ اظہار کیا کہ اگر یہ اسی طرح ہے
تو وہ اللہ کا سچا رسول اور برحق پیغمبر ہے۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث بہ دہیۃ الی عظیم بصرہ، پھر اس نے وہ خط منگوایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کے ہاتھ عظیم بصرہ شہر کے گورنر کے ذریعے وہاں پہنچانا چاہا تھا۔ فدفعہ الی ہرقل نے وہ خط لیا، فقرأہ، تو اس خط کو پڑھا۔ آپ کا خط بڑا مختصر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الرومی سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجر مرتین یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الریسیین۔ اور اس میں یہ آیت لکھی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ خط کا مضمون یہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ خط محمد عبداللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ عظیم روم کے بڑے وڈیرے ہرقل کے نام، بڑے کے نام کہتے ہیں۔ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انداز اختیار کیا کہ اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے اس کو عظیم قرار دیا کہ روم کا جو بڑا ہے اس کی طرف خط، اور یہ کہا اما بعد السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس آدمی پر جو ہدایت کو قبول کرے۔ یاد رکھیے السلام علیکم یہ تحفہ خاص ہے مسلمانوں کے درمیان۔ یہ اللہ نے امت مسلمہ کا یہ ہدیہ اور تحفہ رکھا ہے۔ اگرچہ اولاد آدم میں یہ ساری میں یہ سلام کا کلمہ چلتا تھا، لیکن خاص طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا یہ تحفہ ہے۔ اس لیے جہاں مسلمان ہوں تو مسلمان کے حقوق میں سے یہ ہے اذا لقیتہ فسلم ہو، جب آپ کسی مسلمان سے ملیں تو اس کو السلام علیکم کہیں، اور اس کا حق ہے کہ جب آپ سلام کہیں وہ آپ کے سلام کا جواب دے۔ لیکن اہل کتاب یہودی عیسائی ان کو سلام کرنے کی نہیں، بلکہ یہ سلام ہے سلام علی من اتبع الہدی، جو تم میں سے ہدایت قبول کرے اس کے اوپر سلامتی ہو، سب کے لیے نہیں۔ اگر ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو ان پر سلام نہیں ہے، سلام اس پر جو ہدایت کو قبول کرنے والا ہو۔ اور فرمایا فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَام، میں تجھے اسلام کے کلمے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اس کی دعوت دیتا ہوں۔ دعایت الاسلام، اسلام کا دعویٰ، اسلام کا کلمہ، اسلام کا ماٹو، اسلام کا سیمپل، اس کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، مسلمان ہو جا سلامتی پا جائے گا، دنیا بھی اور آخرت میں بھی سلامتی ہوگی۔ اور یاد رکھ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھ کو دورے اجر عطا فرمائے گا، 2 بار اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اپنے عیسائی ہونے کا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، اور تیرے مسلمان ہونے کی وجہ سے جو دوسرے لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان کا بھی اجر اللہ تیرے نام ڈال دے گا۔ اس لیے الناس علی دین ملوکہم، عام طور پر لوگ اپنے بادشاہوں کے پیچھے لگتے ہیں، اگر یہ بادشاہ مسلمان ہو جائے تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے،
تو مسلمان ہوں گے تو اللہ تیرے اجر ڈبل کر دے گا۔ اور اگر تو نے اس سے اعراض کیا فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر اس سے اعراض کیا، اسلام قبول نہ کیا، تو ظاہر ہے ہرقل کے اسلام قبول نہ کرنے سے جو رعایا والے لوگ ہیں وہ بھی اسلام قبول نہیں کریں گے، ان کی گمراہی کا سبب بھی یہ بنے گا۔ تو پھر فرمایا تجھ پر ان عام تیری پبلک کا، تیری رعایا کا گناہ بھی تیرے سر ہوگا۔ اگر ان کے ایمان کا سبب بن گیا تو اجر ڈبل، اگر ان کی گمراہی کا سبب بن گیا تو تیرے اوپر گناہ بھی ڈبل ہوگا۔ اور پھر آیت پڑھی کہ دیکھو ہماری اور تمہاری ایک دعوت ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف، انصاف کی بات جو ہمارے درمیان سواء بیننا و بینکم، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عیسائیوں کا بھی یہی تعلیم تھی، حقیقی تعلیم تو یہی تھی۔ تو آؤ یہ ہم جو ایک کلمہ متفقہ ہے اس کی طرف ہم اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور دوسرا یہ بات کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اللہ اکبر، آپس میں ایک دوسرے کو معبود نہ بنائیں، رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس دعوت سے پھر جائے گا تو یاد رکھو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو سن لو میں تو مسلمان ہوں۔ یہ رب بنانا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اس کی وضاحت کے لیے ایک اور حدیث سامنے رکھیں۔ عدی بن حاتم یہ بھی ایک عیسائی راہب اور عیسائی عالم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا جب آپ کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ تمہاری باقی باتیں تو ہمیں سمجھ آتی ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت نہیں سمجھ آتی کہ عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو رب بنا لیا تھا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے راہبوں کو، صوفیوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا، حالانکہ ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، ہم تو رب نہیں بناتے تھے، رب ایک ہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت نہیں مجھے سمجھ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عدی یہ بتاؤ اگر کوئی چیز رب نے حرام کی ہوتی تھی تمہارے مولوی اس کو حلال کرتے تھے، حلال کہہ دیتے تھے، کیا تم اس کو حلال مانتے تھے یا نہیں؟ اسی طرح رب نے کوئی چیز حرام کی ہو تمہارے راہب حلال کر دیں اس کو تم حلال جانتے تھے، اور اسی طرح کسی حلال چیز کو رب نے حلال کی ہو تمہارے مولوی تمہارے پیر کہہ دیں کہ یہ حرام ہے تو تم اس کو حرام نہیں مانتے تھے؟ یا رسول اللہ یہ تو بات تھی، یہ تو تھا ایسا۔ فرمایا تل کا عبادتہم، یہ ایسی اندھی تقلید اور اندھی اتباع کرنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کی بات مانی، یہی ان کو رب بنانا تھا۔ یہ تھا مطلب، عیسائیوں کو رب بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کا حکم چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ اپنے اس خط میں لکھ کر بھیجی، جسے پڑھنے کے بعد یہ بات اس کو بڑی سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ یہاں اس خط کے حوالے سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے ہرقل کے نام، کیسر جو روم کا بڑا تھا اس کے نام بھی خط لکھا، اور کسرا کے نام جو روم فارس کا بڑا تھا اس کے نام بھی خط لکھا۔
ایلچی ادھر بھی گیا، ایلچی ادھر بھی گیا، اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ خسرو پرویز اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ممسک ہو، اللہ ممسک ملک ہو، اللہ اس کی بادشاہی کو بھی اسی طرح پھاڑ دے۔ لیکن کیسر نے آپ کے خط کی تعظیم کی، نہیں مانا اپنی جگہ پر، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا اپنی جگہ پر۔ ہرقل نے دہیہ کے ہاتھ تحفے بھیجے اور اس خط کی تعظیم کی۔ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ کئی پشتوں تک وہ خط ان کے خاندان میں محفوظ رہا، پوتوں پر پوتے کے نام ہوتے وقت تک وہ خط ان کے گھر محفوظ تھا۔ اور شارحین نے نقل کیا ہے کہ وہ اس کی تعظیم اولاد بھی کرتی رہی، جب تک وہ خط رہا ان کی حکومت قائم رہی۔ اور کسریٰ جس نے خط پھاڑا تھا اس کا انجام اتنا برا ہوا کہ چند سالوں میں حکومت کا تک نام نشان مٹ گیا، اور مٹا بھی اتنے برے طریقے سے کہ الامان والافیز۔ وہ کیا؟ بیٹے کو اپنے باپ کی بیوی سے عشق ہو گیا، بیٹے نے اپنے باپ کی بیوی کے عشق کے اندر اندھے ہو کر باپ کو قتل کر دیا، خسرو پرویز کو قتل کیا۔ اور خسرو پرویز نے اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ حالات گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو اس نے ایک زہر بڑی مؤثر قسم کی زہر وہ لکھی اور اس کے اوپر لیبل لگا دیا کہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے، یہ بڑی طاقت والی چیز ہے۔ اور خسرو پرویز کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ یہ ایک لیبل ہے جو باپ استعمال کرتا تھا، یہ طاقت والی چیز ہے، اس نے استعمال کی اور وہ تھی حقیقت میں زہر۔ اسے بیٹا بھی مر گیا اور باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، اور ملک کا نام و نشان بکھر گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا، جس پر آپ نے بددعا دی اللہ اس کی بادشاہی کو بھی پھاڑ دے، تو اللہ نے اسباب ایسے کمال درجے کے پیدا کیے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، اور ان کا ملک ستیہ ناش ہو گیا۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی تعظیم کی، تو ایک وقت تک اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھا، وہ زندہ رہے، اگرچہ وہ اسلام کی دولت نہ نصیب ہوئی، صرف دنیاوی غرض کی وجہ سے یہ پہچاننے کے بعد پھر بھی وہ مکر گیا۔ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اتنا پتہ تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اولاد کو پہچاننے میں کسی کو غلطی نہیں نا، تو اسی طرح اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا پورا علم تھا۔ اور یہ بات اگلے سبق میں انشاءاللہ آئے گی۔ ہرقل کو صرف خط اور ابو سفیان کی باتیں ہی نہیں، اپنی تعلیمات اور اپنے اندازے کے مطابق، اپنے دوست کے کہنے کے مطابق پتہ تھا کہ نبی حق آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، لیکن جان بوجھ کر انکار کیا، جان بوجھ کر اس دولت سے محروم رہا، ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عزت اور احترام اور تعظیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ آپ کے فرمان کی تعظیم، حدیث کی تعظیم، قرآن کی تعظیم، یہ انسان کی زندگی میں بہت رنگ لا دیتی ہے۔ تصور نہیں کر سکتا آدمی کے اس تعظیم کے بدلے اللہ رب العزت اس آدمی کو
کتنی خیر و برکت عطا فرماتا ہے، جتنا قرآن پاک سے دور ہونا یا حدیث کی سے بے رغبتی کرنا یا اس کی تعظیم کی بجائے توہین کرنا، یہ اس کے لیے وعید کا ایک اعلان ہے کہ اللہ ستیہ ناز کر دیتا ہے اس آدمی کا جو قرآن اور حدیث کی تعظیم نہیں کرتا بلکہ توہین کرتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی اور حدیث کی تعظیم کرنے والوں میں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وجمیع المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔